یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شرعی عدالت میں 3 دن گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. بعد ازاں جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں. یہ تاریخی بات ہے. مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے، جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے. تو 3 دن مقدمہ چلا تھا گستاخ رسول کی سزا، اور میں پیش ہوا تھا اس میں، اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس سے کمتر نہیں. 2 دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا. یہ پتہ نہیں شاید جمعہ، جو بھی چھٹی کا دن غالباً جمعہ ہی تھا، جمعہ آ گیا اور چھٹی تھی. میں نے اس دن دہلی جانا تھا، دلی. عدالت نے کہا کہ آپ قادری صاحب 1 دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے جتنا سننا ہے سن لیں، میری اپوائنٹمنٹ ہے، دلی پروگرام ہے میرے. عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعے کی چھٹی ہم نہیں کریں گے، کل بھی عدالت لگے گی، اور دلائل مکمل ہو گئے. چونکہ جانا تھا، دلائل مکمل ہوئے. بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے، میرا موقف تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے، یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارا نہیں. تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام لیوا تھے، اپنے اہل سنت تھے. خیر کی بات نہیں کر رہا، پیش ہو گئے. چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں، وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے. ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول. یہ ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر ہے. جب عدالت ختم ہوئی تو مفتی شجاعت علی قادری جج تھے، باہر آئے تو ایک نامور عالم دین تھے، انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر. انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغض اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارا کر لی تو شرم ہو، حد ہوتی. بغض تو ان کے خلاف ہے، عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو، اور اس میں آج ایمان بھی جلا کے بسم کر لی. وہ فتوے بھی بھول گئے، وہ سام الحرمین بھی بھول گئے، اور آج توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئی اس کے لیے. وہ نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لٹ گیا تو وہ توبہ کر لے گا، اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا. مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر سکتا.